نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین محترم، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، وہ مومن ہے. اور جو صحابہ سے اور اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فضیلت، جو عظمت، جو مقام عطا کیا ہے قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں وہ بالکل واضح ہے. صحابہ کرام جو ہیں وہ سارے کے سارے جنتی ہیں. اور اہل بیت سے مراد کون کون ہیں ان کی انشاءاللہ تفصیل بیان کریں گے. تو اہل بیت جو ہیں وہ بھی جنتی ہیں کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار اور صحابی اور اہل بیت وہی ہیں جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں. صحابی کی تعریف یہ ہے کہ وہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہے اسے صحابی کہا جاتا ہے.
ایمان کی حالت میں آپ سے جس نے ملاقات کی ہے وہ صحابی ہے، اگر ایمان نہیں ملاقات کی ہے تو وہ صحابی نہیں ہے، اور اگر ایمان ہے آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، خواہ وہ آپ کے دور میں ہی ایمان کیوں نہ لے آیا ہو، اس کو صحابیت کا شرف جو ہے وہ حاصل نہیں ہوا۔ جس طرح کہ حضرت اویس کرنی جن کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور انہوں نے پایا ہے، لیکن وہ یمن سے آپ کے پاس آپ کی زیارت نہیں کر سکے، لہذا ان کو صحابی شمار نہیں کیا جاتا۔ مقام اور مرتبہ ان کا بہت اعلیٰ ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی لوگ اس دور میں تھے کہ جو دور دراز علاقوں میں موجود تھے، آپ کا کلمہ پڑھ چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے۔ کئی ایسے واقعات ملتے ہیں، ایک شخص آپ پر ایمان لے آیا تھا، اس نے یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جائے، تو وہ اپنے علاقے سے دور دراز کا سفر کر کے مدینہ منورہ میں پہنچا تو سامنے دیکھا کہ گلی میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ کہاں تشریف فرما ہوں گے؟ صحابہ اکرام نے بتایا کہ ہم ابھی ابھی آپ کو آپ کی قبر مبارک میں دفن کر کے آ رہے ہیں، آپ کو اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ یعنی جس نے آپ سے ملاقات کی ہے وہ صحابی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے جو افضل لوگ تھے ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کی صحابیت کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ تو دوسری بات کہ صحابی کی تعریف تو واضح ہو گئی، اب اہل بیت میں کون ہیں؟ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن کریم سے دیکھیں گے کہ کیا اہل بیت میں صرف یہی ہیں یا اور بھی کوئی ہے؟ سب یہ جو لفظ ہے نا اہل بیت، لفظ اہل کا معنی ہوتا ہے والا، اور بیت کا مطلب ہے گھر۔ اہل بیت گھر والا یا گھر والی، اس طرح ہم کہتے ہیں اہل اسلام اسلام والے، اہل پاکستان پاکستان والے، اسی طرح اہل بیت سے مراد گھر والے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو آپ کے اہل بیت قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے جو آیات ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ازواج مطہرات کو مخاطب کیا، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں، اس سے پہلے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اور آگے ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين۔ اس کے بعد اگلی آیت یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں۔ اس کے بعد اگلی آیت وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں قرار پکڑو، گھروں میں رہو، زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح جس طرح وہ بناؤ سنگار کر کے اپنے گھر سے دیو و زینت اختیار کر کے نکلتی تھی، تم اس طرح نہ کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، بے شک اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں اے اہل بیت، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کے گھر والوں، تم سے گندگی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اچھی طرح پاک صاف کر دے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں پھر ان کو مخاطب کیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ،
اے نبی کی بیویوں یاد کرو جو تمہارے گھروں میں قرآن کریم کی اللہ کی آیات اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے تم اس کو یاد رکھو. یعنی ان تمام آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا اور اہل بیت جو ہے وہ آپ کی بیویوں کو کہا گیا ہے. قرآن کریم کا ایک دوسرا مقام کہ اہل بیت کی مزید وضاحت ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے علاقے میں چلے گئے اور وہاں کئی سال تک رہے پھر وہاں سے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر چلے. اللہ فرماتے ہیں فلما قضى موسیٰ الأجل وسار بأهله. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کی اور اپنی اہل کو لے کر چلے. اہل سے مراد یہاں ان کی بیوی ہے جن کے ساتھ نکاح ہوا تھا تو بیوی کو مدین سے لے کر واپس آ رہے تھے. ایک اور مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل یعنی اپنی بیوی سے کہا کہ بے شک میں نے آگ محسوس کی ہے کہ وہاں آگ موجود ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بیٹے کی اسحاق علیہ السلام کی اور بیٹے کے بعد پوتے کی خوشخبری دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خوشخبری ملی تو ان کی بیوی جو ہے وہ بڑی حیران ہوئی. کہنے لگی یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب. یہ کیا ہے؟ بڑا تعجب کر کے کہنے لگی یا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا, میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں, بانجھ ہو گئی اور میرا خامد بھی بوڑھا ہو گیا ہے. یہ بڑے تعجب والی بات ہے. فرشتوں نے آگے سے کہا قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. فرشتوں نے کہا کہ آپ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے, اللہ کی تم پر رحمت ہو, اس کی برکت ہو تم پر. علیکم اہل البیت, اے گھر والو اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت ہو. اس بات سے تعجب والی کون سی بات ہے؟ وہ تو بڑا بزرگی والا اور تعریفوں والا ہے. اب قرآن کریم کے ان تمام مقامات پر دیکھیں اہل بیت سے مراد بیویاں ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اے میرے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کی پابندی کیجئے. تو گھر والے سے مراد آپ عربی زبان دیکھیں گھر میں سب سے پہلے گھر میں بیویاں آتی ہیں, اس کے بعد اس میں اولاد آتی ہے. اگر ہماری اردو اور پنجابی زبان میں بھی دیکھ لیا جائے کسی سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے, وہ کہتا ہے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں. گھر والوں کا کیا حال ہے؟ پنجابی میں کہیں گھر والی کا کیا حال ہے, یا اردو میں کہہ دیں گھر والی کا کیا حال ہے یا گھر والوں کا کیا حال ہے. اس سے مراد بالکل واضح ہے کہ گھر والوں میں سب سے پہلے انسان کی بیوی ہوتی ہے اور اس کے بعد انسان کی اولاد ہوتی ہے. تو یہ اتنے دلائل قرآن کریم کے دینے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ اہل بیت میں سے ازواج مطہرات کو خارج کرتے ہیں ان کا یہ طریقہ اور ان کا یہ عقیدہ بالکل باطل ہے, حقیقت کے خلاف ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے. اس کے بعد کئی ایسی حدیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے لفظ اہل بیت استعمال کیا ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری میں حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقین نے تہمت لگائی, بہتان لگایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک بڑے پریشان رہے. سیدہ عائشہ بھی پریشان تھی, صحابہ کرام بھی پریشانی کے عالم سے گزر رہے تھے. ابھی برات کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر میں کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں یا معاشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی. اے مسلمانوں کی جماعت کون ہے جو میری حمایت کرے اس شخص کے مقابلے میں جس کی تکلیف اور اذیت میرے اہل بیت
یعنی میری بیوی تک پہنچ گئی ہے. آپ کی مراد عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا کہ اس کی اذیت پہلے مجھ تک رہتی تھی، اب تو میرے اہل بیت تک پہنچ چکی ہے. اور سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تہمت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگائی گئی تھی، لہذا اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ میرے اہل بیت کو اس بدبخت سے اذیت پہنچی ہے، اس کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا اور کون میری حمایت کرے گا. اسی طرح صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا. نکاح کے بعد آپ نے ولیمہ کیا. صحابہ اکرام آپ کے گھر میں کھانے کے لیے آ رہے تھے، کھانا کھا کر جا رہے تھے. 3 صحابہ اکرام کھانا کھا کر بیٹھے رہے. اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں گئے تو آپ نے جا کر کہا السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو اہل بیت اور اللہ کی رحمت ہو. آپ نے حدیث میں واضح ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جا کر آپ نے اہل بیت کہہ کر مخاطب کیا. آگے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں وعلیک السلام ورحمۃ اللہ کیف وجدت اہلک بارک اللہ، آپ پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو. اے اللہ کے رسول، آپ نے اپنی اس بیوی کو کیسے پایا ہے، یعنی کیسی ہے، اور اللہ آپ کو اس میں برکت دے. تو ان تمام حدیث مبارکہ میں یہ بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج مطہرات کو لفظ اہل بیت سے مخاطب کیا ہے. اب بات رہ گئی کہ جن کو دوسرا گروہ اہل بیت میں شامل کرتا ہے یا صرف وہ اہل بیت سمجھتے ہیں، ہمارا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. اس کے متعلق جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ چاہتے ہیں اہل بیت تم سے نجاست کو دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی بیوی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے. آپ نے بلایا حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم سب کو بلایا اور آپ نے ان کو اپنی چادر کے نیچے کیا اور پھر اللہ سے دعا کی. آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ ان سب کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر دے اور ان کو بھی مکمل پاک کر دے، ان سے نجاست کو دور کر دے. قالت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے سے کہا وانا معہم یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول میں بھی ان میں ہوں. آپ نے فرمایا انت علی مکانے کے، اے ام سلمہ تو اپنی جگہ ہے، یعنی تو پہلے ہی اہل بیت میں شامل ہے. وانت علی خیر، اور تو خیر پر ہے، تو پہلے ہی اہل بیت میں شامل ہے. ان کو میں اللہ سے دعا کر کے اہل بیت میں شامل کر رہا ہوں. تو یعنی ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بعد آپ کے بیٹی سیدہ فاطمہ، آپ کے نواسے حضرت حسن، حضرت حسین اور آپ کے داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. یعنی ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے. اس کے بعد ہے کہ کیا صرف یہی اہل بیت ہیں یا ان کے علاوہ کوئی اور بھی اہل بیت ہیں؟ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ لمبی حدیث جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ غدیر خم والا ذکر کیا ہے، جو پہلے ہم خطبہ جمعہ میں اس کی تفصیل بیان کر چکے ہیں کہ اس خطبے میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا. آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا وَذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، لوگو میں تمہیں اپنے اہل بیت کے
تک ڈرتے رہنا، ان کا احترام کرنا، ان کو اذیت نہ دینا، ان کو تکلیف نہ دینا۔ اس کے بعد حضرت حسین کہتے ہیں، حسین رحمہ اللہ، کہ میں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ومن اہل بیتہ یا زید الیس نساؤہ من اہل بیتہ، اے زید آپ کے اہل بیت میں کون کون ہیں؟ کیا آپ کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نساؤہ من اہل بیتہ، آپ کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں، ولیکن اہل بیتہ من حرمت صدقۃ بعدہ، صرف بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں بلکہ ہر وہ اہل بیت میں فرد شامل ہے جن پر آپ کے بعد بھی صدقہ حرام تھا، آپ کی آل پر اہل بیت کے لیے صدقہ حلال نہیں تھا۔ ہر وہ فرد اہل بیت میں شامل ہے کہ جن پر آپ کے بعد بھی صدقہ حرام تھا۔ قال ومن ہم، کہتے ہیں کہ پھر وہ کون کون ہیں؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں ہم آل علی، وہ آل علی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد وہ اہل بیت میں ہیں، ان پر صدقہ حرام ہے۔ وہ آل عقیل ہیں، آل عقیل حضرت عقیل جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سے بڑے، ان کی اہل و عیال پر بھی صدقہ حرام ہے۔ وہ آل جعفر، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، ان کی آل اولاد پر بھی صدقہ حرام ہے۔ اور وہ آل عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا جو ہیں وہ بھی، ان کی آل اولاد پر بھی صدقہ حرام ہے۔ قال کل ہؤلاء حرمت صدقۃ، پھر یہ کہتے ہیں ان سب پر صدقہ حرام کیا گیا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں قال نعم، ہاں ان سب پر صدقہ جو ہے وہ حرام کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ازواج مطہرات اور پھر 4 آپ کے نواسی اور اس کے بعد ذکر آیا کہ آپ کی بیٹی اور آپ کا داماد اور ان کے بعد ان 4 کی آل اولاد اور باقی جو آپ کے نواسے اور نواسیاں تھیں یہ سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس حدیث کی روح سے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وضاحت بھی ہے، کہتی ہیں اِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ، بے شک ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمارے لیے صدقہ جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ تو ایک لفظ اہل آیا اور دوسرا لفظ ہے آل، لفظ آل۔ اب آل میں کون کون شامل ہے؟ اس میں بنو ہاشم شامل ہے، بعد نے کہا کہ بنو مطلب بھی شامل ہے۔ دوسرا آل میں آپ کی بیویاں شامل ہیں، آپ کی اولاد، آپ کے نواسے نواسیاں اس میں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد نے کہا کہ آپ کے بعد جتنے بھی متقین ہیں وہ سارے کے سارے آل میں شامل ہیں۔ لفظ بولا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ صلاۃ بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ رب العزت اور اللہ کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کے درود سے مراد یہ ہے کہ اللہ آپ پر رحمت کرتے ہیں، اور فرشتوں کے درود سے مراد یہ ہے کہ فرشتے اللہ سے آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اہل ایمان تم بھی اپنے نبی پر صلاۃ اور سلام بھیجا کرو۔ تو یہ مسئلہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے قرآن کریم کی کئی آیات اور حدیث مبارکہ سے واضح کیا کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں۔ لہذا ان لوگوں کا عقیدہ باطل ثابت ہوا جو صرف ان 4 افراد کو اہل بیت مانتے ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات کو اس سے خارج کرتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ اور ان کا یہ موقف جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کے حقوق کون کون سے ہیں۔ پہلا حق اہل بیت کا یہ ہے کہ ان پر صدقہ حرام ہے، ان کے اخراجات کے لیے قرآن نے خمس مقرر کیا ہے۔ خمس کی وضاحت گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی ہو چکی ہے۔ 10ویں پارے کی پہلی آیت
کہ مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہوگا اور اسی طرح مال فے جو ہے وہ ان کے لیے ہوگا، ان میں اہل بیت بھی شامل ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں اچھی طرح جان لو مال غنیمت جو آئے اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، آپ کے سارے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے۔ تو یعنی پہلا حق اہل بیت کا یہ ہے کہ ان کو خمس ملے گا مال غنیمت کا 5واں حصہ، اور مال فے جو ہے یہ ان کی زندگی میں گزارا کرنے کے لیے اور ان کے اخراجات اور نان و نفقہ اس سے پورا کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں عمل یہی تھا کہ مال غنیمت آتا، اس کا جو 5واں حصہ ہوتا تھا، خمس جو ہوتا تھا، اس سے آپ کے گھر کے تمام اخراجات پورے کیے جاتے، آپ کی بیویوں کے اخراجات، آپ کی سارے کے سارے گھروں کے اخراجات اس سے پورے ہوتے، اور پھر باقی جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کیا جاتا، یتیموں پر، مسکینوں پر، اور جو مستحق مسافر ہوتے تھے ان پر خرچ کیا جاتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا پہلا حق یہ ہے۔ دوسرا اہل بیت کا حق یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ جس طرح شروع میں نے ذکر کیا ہے صحابہ سے محبت، یہ بھی اہل ایمان کا لیے ضروری ہے، ان کے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت اور صحابہ سے محبت کرے۔ تو یہاں الگ سے اہل بیت کا جو ذکر آیا ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یرزقکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ نے تمہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تمہیں بہت ساری نعمتیں دے رہے ہیں، لہذا اللہ سے محبت کرو۔ واحبونی بحب اللہ، اور آپ نے فرمایا میرے ساتھ محبت کرو، اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ نے مجھے سب سے اعلیٰ عظمت والا رسول بنا کر بھیجا ہے، لہذا تم میرے ساتھ محبت کرو۔ پھر آپ نے فرمایا واحبوا اہل بیتی لحبی، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، تو آپ کے حکم کی بنا پر سارے کے سارے اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی لیے ہم تمام صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت رکھنی چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں 2 گروہ فرماتے ہیں میری وجہ سے جہنم میں جائیں گے، ایک وہ گروہ جو میری محبت میں غلو کرے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ غلو کیسے؟ کہ جس طرح بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کو بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ رسول اللہ کے مقام و مرتبے پر لے گئے، پھر اس سے بڑھایا اللہ کے مقام پر لے گئے، یہ ہے غلو۔ تو جو غلوب کرے گا، حضرت علی فرماتے ہیں ایک گروہ میری محبت میں اتنا غلوب کرے گا کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا، اور دوسرا ایک گروہ جو مجھ سے بغض رکھے گا، میرے بغض کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ جس طرح خارجی تھے اس دور کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے نعوذ باللہ کافر تک کہہ دیا تھا، تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر اہل ایمان صحابہ اکرام اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور تیسرا ان کا حق ہے کہ ان پر صلات بھیجی جائے، جس طرح کے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، صحابہ اکرام نے آپ سے درخواست کی تھی، اللہ کے رسول اللہ نے سلام کو ہمیں سکھا دیا ہے کہ سلام کس طرح آپ پر پڑھنا ہے، وہ ہم التحیات میں بھی پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ پر سلام کیسے پڑھیں؟ ایک روایت میں ہے کہ آپ کے اہل بیت پر سلام کیسے پڑھیں، تو آپ نے پھر ان کو یہ ضرور سکھایا تھا جو صحیح بخاری میں ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی نماز میں درود نہیں پڑھتا تو اس کی نماز
سکھایا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، رحمت بھیج، اور آپ کی آل پر بھی رحمت بھیج، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر سلام بھیجا ہے، بے شک تو بڑا ہی قریب والا اور بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی آل کو برکتیں عطا کر، جس طرح تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو برکتیں عطا کی تھی، ان پر برکتیں فرمائی تھی، بے شک تو بڑا ہی تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ تو ان کا تیسرا حق یہ ہے کہ ان پر صلوات بھیجی جائے اور درود بھیجا جائے، اور جب ہم یہ درود پڑھتے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جاتے ہیں، آپ کی آل بھی اس میں آ جاتی ہے۔ مختصر درود بھی حدیث سے ثابت ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ بھی ثابت ہے حدیث سے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ثابت ہے۔ تو درود کے جو الفاظ حدیث سے ثابت ہیں ان کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چوتھا ایک اختصاص ہے کہ خاص طور پہ ازواج مطہرات کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اور وہ یہ ہے قرآن نے ذکر کیا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ اولا، ان کے خیر خواہ ہیں، ان کے قریب ہیں، اور آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کی بیویوں کو ماں نہیں مانتے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کب کہتے ہیں کہ وہ تمہاری مائیں ہیں؟ اللہ نے کہا ہے کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں، تو مومنوں کی مائیں ہیں، جو مومن ہے وہ ماں بھی تسلیم کرتا ہے، جو مومن نہیں ہے وہ ماں بھی نہ مانے، تو زبردستی تو اس میں ہے نہیں۔ تو آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں اور ان کو بھی یہ عظمت حاصل ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ نکاح کر سکے، کیوں؟ وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ باقی کوئی بھی شخص دنیا سے چلا جائے اس کی بیوی آگے نکاح کر سکتی ہے، عدت گزارنے کے بعد اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آگے نکاح نہیں کر سکتی، نہ کوئی مومن ان کے ساتھ نکاح کر سکتا تھا۔ کیوں؟ اللہ نے روک دیا، اس لیے کہ وہ مائیں ہیں اور ماں سے نکاح ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ اہل بیت کی عظمت، فضیلت اور ان کے حقوق جو ہیں قرآن و حدیث سے ہم نے بیان کیے ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے، اور اہل بیت سے محبت کرنا اور اہل بیت کے ساتھ عقیدت رکھنا اور صحابہ سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہاں، ان کا نام لے کر ماتم کرنا، سبیلیں لگانا، محرم میں جا کر اور کئی اس طرح کے الٹے سیدھے کام کرنا، اس کا کوئی قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایسے تھے صحابہ اکرام جو شہید ہوئے، آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں وفات پا گئی، آپ کے 3 بیٹے آپ کی زندگی میں وفات پا گئے، اور پھر سید الشہداء، پتا ہے سید الشہداء کون ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ سید الشہداء حمزہ، آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سید الشہداء ہیں، ان کی شہادت غزوہ احد میں ہوئی۔ 70 شہداء احد، آپ نے ان سب کے باوجود صدمات بڑے پہنچے، تکلیف تو پہنچی، اذیتیں آپ کو دی گئی، صحابہ کو شہید کیا گیا، لیکن آپ نے کسی کا بھی ماتم نہیں کیا، اور کسی پر بھی آپ نے یہ انداز اختیار نہیں کیا جو آج اختیار کیا جاتا ہے۔ لہذا محبت اس بات کا نام نہیں کہ ان کے نام پر سبیلیں لگائی جائیں، محبت یہ ہے کہ جو کام وہ کرتے تھے نیک اعمال ہم بھی ویسے کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، اپنے دلوں میں ان کی محبت جو ہے اس کو ایمان کا تقاضا سمجھ کر رکھیں، اور یہ ضروری ہے۔ آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ، آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا تھا، مدینہ میں جب گئے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، مدینہ میں گئے تو پوچھا
लोगों से कि लोग मदीना वाले भी रोजा रखते हैं, तुम क्यों रखते हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिरौन से निजात दी थी और फिरौन को गर्क किया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर इस दिन रोजा रखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी रोजा रखते थे, सहाबा इकराम को भी आपने तरगीब दी थी कि वो रोजा रखें और उसका सवाब भी आपने बताया। फरमाया व सियामु यौम आशूरा अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़बला। आपने फरमाया अशूरा के दिन का जो रोजा है मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला इसकी वजह से गुजरे हुए एक साल के गुनाह माफ कर दें। अशूरा 10 मुहर्रम को कहते हैं। मुहर्रम की 10वीं तारीख को जो रोजा रखता है एक साल के गुनाह उसके माफ हो जाते हैं। सहाबा किराम ने भी रोजा रखा। बाद में सहाबा किराम ने आपसे जिक्र किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी जो हैं वो भी रोजा रखते हैं और हमें तो हुक्म दिया गया है कि हम उनकी मुखालफत करें। खालिफुल यहूदा वन नसारा, आपने फरमाया कि यहूदियों और ईसाइयों की तुम मुखालफत करो। अब यहाँ तो हमारी उनके साथ मवाफ़क़त हो रही है, अब क्या करें? आपने इरशाद फरमाया, ये भी सही मुस्लिम में है, आपने फरमाया अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो मैं 9 मुहर्रम का रोजा भी रखूंगा, यानी 2 रोजे हो जाएंगे। अच्छा, बात अहले इल्म कहते हैं कि सिर्फ 9 का रखना चाहिए, यही काफी है, क्योंकि आपने कहा कि मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो मैं 9 मुहर्रम का रोजा रखूंगा। लेकिन अक्सर अहले इल्म का मौक़िफ़ ये है कि साल का जो सवाब है रोजों का, साल के जो गुनाह माफ होते हैं वो 10 मुहर्रम की वजह से होते हैं, तो साथ 9 का आपने शामिल किया यहूदियों की मुखालफत की वजह से, लिहाजा 9 और 10 का रोजा रखना चाहिए। हमें इस बात का इस्तेमाल करना चाहिए कि 9 और 10 मुहर्रम को 2 दिन रोजा रखें, ना कि सबीले लगाएं। सबीले लगाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम के अहले बैत के तरीके के खिलाफ है और रोजा रखना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। तो रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करना चाहिए या आपकी मुखालफत करनी चाहिए? तो लिहाजा मुहर्रम में जो करने वाला काम है वो यही है कि हम 9 और 10 मुहर्रम का रोजा रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह ताला हमें किताब और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।